برطانیہ سے پاکستان کے 40 کے قریب فوجی بریگیڈیئر دوستوں ٹریننگ حاصل کر کے بہت جلد پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ان کی ٹریننگ جو کہ آپ کہہ لیں کہ 1 سے 1.5 سال پہلے ان کو بھیجا گیا تھا برطانیہ کہ آپ جائیں وہاں سے ٹریننگ حاصل کریں، وہ بریگیڈیئر دوستوں اب پاکستان پہنچنا شروع ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ سارے جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہوں گے۔ اب ان 40 بریگیڈیئر کا دوستوں پاکستان کے نظام میں کیا تعلق ہونے والا ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ کیسے ان 40 بریگیڈیئر کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، یہ دوستوں شہزاد اکبر نے آج سے 1.5 سال پہلے بھی بات کی تھی، اور اب جب یہ ٹریننگ حاصل کر کے دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں اور ایک نیا نظام پاکستان میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ ایک GHQ اور ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے، 28ویں 29ویں ترمیم آئیں گی اور ساری پاورز صدارتی نظام کے ذریعے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، اور ان کو یونیفارم میں پاکستان کا صدر جو ہے وہ منتخب کر لیا جائے گا، یعنی کہ تا حیات صدر کی کرسی پر وہ بیٹھنے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ دوستوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو یہ پاورز جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اب ان 40 بریگیڈیئرز کا دوستوں یہاں پر سب سے بڑا رول ہونے والا ہے، جو کہ ٹریننگ حاصل کرنے برطانیہ میں گئے ہیں، اور کوئی فوجی ٹریننگ نہیں۔ سن کر دوستوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ نون لیگ اور آصف علی زرداری اسی لیے چیخ رہے ہیں کہ نظام ان کے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، ان کو یہ نظام جو ہے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ایسا ان کو دبوچ لیا گیا ہے۔ پھر بھی عمران خان نے جو ہے اس نظام کا مقابلہ کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس نظام کا مقابلہ کر سکیں۔ یہاں پر دوستوں آپ دیکھیں کہ شاہ زیب خانزادہ جیو نیوز کا بندہ وہ اب یہ باتیں کرنے لگ گیا ہے کہ جرنیلوں کو اپنے فرائض یاد دلاتے ہیں، تمہارے فرائض ہیں بیرونی دشمن سے پاکستان کو بچانا، یعنی کہ شاہ زیب خانزادہ نے قائد اعظم کا بیان پڑھ کر بتایا کہ تب کے جو جرنیل تھے انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ ہمیں بھی یہ جو عہدے ہیں اور سیاست ہے اس میں حصہ دیں تاکہ پاک فوج جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکے، جس پر قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، پاک فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام نہیں کرے گی، قانون بنانا یہ سب کچھ جو ہے وہ سویلینز کا کام ہے، سویلین حکمرانوں کا کام ہے، آپ کا کام صرف سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرنا ہے، آپ عوام میں سے ہیں اور عوام کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، اور جو ہم قانون بنائیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام قانون بنانا نہیں، قانون پر عمل درآمد کرنا اور کروانا ہے۔ تو یہ شاہ زیب خان زادہ دوستوں اب باتیں کرنے لگے ہیں، اسی سے آپ ان کی چیخوں کا اندازہ لگائیں۔ نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہائیبرڈ نظام ہی چلے گا، ہم کسی دوسرے نظام کو نہیں مانیں گے، ہائیبرڈ نظام ہی اس ملک میں اصل جمہوریت جو ہے وہ لائے گا۔ یعنی نون لیگ کی بھی اپنی سوچ ہے کہ بس ہائیبرڈ نظام ہی چلتا رہے، ڈکٹیٹر نہ آئے، جب ڈکٹیٹر آتے ہیں تو پھر ملک میں تباہی پھیلتی ہے۔ اصل میں ان کو ڈر عمران خان کا لگا ہوا ہے کہ کہیں عمران خان باہر نہ آ جائے اور ان سب کو جو ہے وہ دبوچ نہ لے۔ اس پر جاوید ہاشمی ہیں، انہوں نے کہا کہ جس دن تم بیرکوں میں جاؤ گے اسی دن پاکستان کی بہتری کا آغاز ہو جائے گا، اصل مسئلے کی جڑ تم ہو۔ پھر جو صوبوں کی بات ہوئی کہ 4 صوبے ہر صوبے سے جو ہے وہ بنیں گے، یعنی کہ 20-25 صوبے پاکستان میں ہو جائیں گے، تو اس پر امتیاز چانڈیوں ہیں، صحافی ہیں، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، تو ISPR نے جو بیان دیا تھا کہ آبادی 4 گنا بڑھ گئی اور صوبے 4 ہی ہیں، کچھ تو سوچنا ہوگا۔ ترجمان پاک فوج اس پر انہوں نے کہا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ 4 آرمی چیف ہونے چاہیے، بلوچستان والوں نے تو اپنی فوج بنا لی ہے، اس لیے کچھ تو سوچنا ہوگا۔ یعنی کہ طنز کیا کہ کیا بلوچستان کی طرح جو ہے وہ سندھ میں بھی یہی حالات دیکھنے ہیں، پنجاب میں بھی دیکھنے ہیں، KPK میں بھی دیکھنے ہیں کہ وہ اپنی ملیشیا بنائیں، اپنا آرمی چیف جو ہے وہ کھڑا کر دیں۔ تو یہ دوستوں سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے اداروں کے لیے۔ اس پر شہزاد اکبر ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ 40 کے قریب بریگیڈیئر کو برطانیہ سے سول ایڈمنسٹریشن کے کورسز کروائے گئے تھے۔ اس وقت یہ خبر کسی کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ پنڈی کے اندر ایک طویل فہرست ہے، بریگیڈیئرز افسران کو موک ایکسرسائز کروائی جا رہی ہیں، نئے صوبے بنانے کی تیاری ہو چکی ہے، کہاں پر کمشنر صوبائی نظام ہوگا، کہاں کون سے افسران بیٹھیں گے، یہاں تک کہ زمین اور جگہ تک طے کی جا رہی ہے۔ اس لیے دونوں پارٹیوں کو محسن نقوی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، آئینی طریقے سے یا آہنی طریقے سے۔ اب مالیاتی نظام فیڈریشن کے ذریعے ہی ہم چلائیں گے،
وہیں سے اس کی بندر بانٹ ہوگی۔ تو یہاں پر دوستو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 40 بریگیڈیئر سول ایڈمنسٹریشن کے کورسز کر کے آ رہے ہیں، یا تو ان کو ہر صوبے میں وزارت اعلیٰ کی کرسی دے دی جائے گی، یا پھر ان کو کہیں پر کمشنر کسی کو لگا دیا جائے گا، کسی کو کوئی بیوروکریسی کی کرسی دے دی جائے گی، کسی کو ڈی سی بنا دیا جائے گا۔ یعنی کہ بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بیوروکریسی کو بھی ہٹاؤ اور اپنے ہی بندے، فوجی بندوں کو نوکریاں دو، بیوروکریسی کی بھی وہ چلائیں، صوبے بھی وہ چلائیں گے، اور پاکستان میں پارٹی سسٹم ختم کر کے صرف فوجی آمریت جو ہے وہ پاکستان میں نافذ ہوگی۔